ایک رپورٹ کے مطابق زراعت پر پاکستانی ماہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فصلوں کے جاری موسم کے دوران خریداری کے ذریعے گندم کا ذخیرہ برقرار رکھے اور گندم کی برآمد پر پابندی عائد کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ گندم دنیا کی اہم ترین فصلوں میں سے ایک ہے اور پاکستان کی اہم ترین فصل ہے، اگرچہ اس کا رقبہ بڑا ہے۔ جب کسانوں کو حکومت کی جانب سے قیمت خرید غیر منافع بخش لگے گی تو پاکستان کو سپلائی کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روس یوکرین جنگ کے سیریس رد عمل کے درمیان گندم کی درآمدات پر پابندی لگانے کی فوری ضرورت ہے۔ تو کیا موجودہ بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر خوراک کی حفاظت کے مسائل اتنے نمایاں ہو چکے ہیں؟ صحافیوں نے دنیا کے سب سے بڑے گندم کاشت کرنے والے اور پیدا کرنے والے چین کے زرعی ماہرین سے رابطہ کیا اور ان کا انٹرویو کیا۔ فی الحال مکئی، گندم اور دیگر زرعی مصنوعات کی قیمتوں میں عرضی سیاسی عوامل کی وجہ سے خطرہ شامل ہے۔ یوکرائن اور روس کے مابین جاری تنازع کی بڑھتی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے زرعی مصنوعات کی عالمی قیمتوں میں عرضی سیاسی عناصر کا اثر زیادہ سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ بہت سے ملکوں کے تحفظ خوراک کے متعلق خدشات بڑھ گئے ہیں۔ پاکستان گندم پیدا کرنے والا بڑا ملک ہے۔ خوبنگ چوان نے کہا کہ عالمی سطح پر گندم کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا اس پر کوئی خاص بڑا منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ پیداوار کو کیسے بڑھایا جائے۔ عالمی زرعی قیمتوں بشمول گندم کی قیمتوں میں اضافہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک طویل عرصے سے زرعی مصنوعات میں ایک خود کفیل ملک رہا ہے۔ مزید برآں یہ کسی حد تک زرعی مصنوعات برآمد بھی کرتا ہے اور زرعی مصنوعات کا برآمد اور درآمد کنندہ بھی ہے۔ چنانچہ عالمی زرعی قیمتوں میں اضافہ بعض لحاظ سے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ گندم کی بابت پاکستان میں گندم کی اوسط ہیکٹر پیداوار تقریباً 3 ٹن ہے، جبکہ چین میں یہ 5.7 ٹن سے 5.8 ٹن تک ہے۔ اس لیے اوسط فی ہیکٹر پیداوار کے لحاظ سے پاکستان اور چین کے حالیہ زرعی پیداوار کی سطح میں ایک دوسرے سے بہت فرق ہے۔ پاکستان میں گندم کی کاشت تقریباً 8.6 ملین ہیکٹر ہے، جو ملک کے کل کاشت شدہ رقبے کا 44% ہے، لیکن فی ہیکٹر اوسط پیداوار صرف 3 ٹن ہے۔ مقابلے کے لحاظ سے چینی ہائبرڈ گندم اوسطاً 6 ٹن فی ہیکٹر سے زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ جہاں تک کم پیداوار کا تعلق ہے، صنعت کے اندرونی ذرائع اس کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ 2009 سے ہم نے جو ہے نا ایک چائنیز کمپنی ہے، انسٹیٹیوٹ ہے بیجنگ ایگریکلچر اینڈ فارسٹری سائنسز، ان سے ہم نے ایک MOU کیا تھا اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ 2009-10 سے ہم اس کی ٹرائلنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے جو فیلڈ تھے اس میں ہمیں آلموسٹ 44% تک اس کی ییلڈ جو ہے نا لوکل ویرائٹی سے زیادہ ملی ہے، لیکن جو فارمر فیلڈ ہے وہاں پہ ہم نے ٹرائلز کروائے ہیں، فارمر فیلڈ پہ وہاں پہ 25% ییلڈ ملی۔ جی، جب ہم نے ہائبرڈ رائس انٹروڈیوس کروایا تھا سندھ میں، ہم نے کروایا تھا کیونکہ سندھ میں ایری بہت زیادہ لگتی تھی، ایری 6 ایری 9 ورائٹیز بہت زیادہ لگتی تھی، تو ہم ایک پروڈکشن ٹیکنالوجی فارمر کے پاس لے کے گئے تھے کہ 5 کلو سے 6 کلو پر ایکڑ آپ نے یوز کرنا ہے، لیکن اس وقت فارمر یوز کرتے تھے 40 kg اور وہ براڈ کاسٹ کرتے تھے۔ ہم نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے نرسری سوئنگ کرنی ہے، اس کی نرسری ریز کر کے پھر اس کو آگے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو فارمر ہم پہ ہنستے تھے کہ یار یہ پاگل لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ ہم 40 kg اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں سیڈ کو، اور ہمیں ٹوٹل جو ہے نا ییلڈ آتی کوئی 50 من، اور یہ کہتے ہیں 5 کلو سے آپ لگاؤ اور ایکڑ بھی لگ جائے گا اور ییلڈ آئے گی آپ کی 100+۔ تو لیکن ہمیں کافی مشکلات ہیں، ہم نے پھر خود 2-3 فارمر کو ریکویسٹ کروا کے ان کو لگائے، ان کو کر کے دکھایا۔ اس کے بعد جب 100+ آئی پھر ان کا یار واقعی جو ہے نا یہ اس میں دم ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، سیم اسی میں ویٹ میں ہے۔ لیکن الحمدللہ جب 2018-19 میں ہم نے فارمرز کے پاس لگوایا تو کافی سیٹسفیکٹری رزلٹ ملے اور اب فارمر جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہیں۔ بیجنگ اکیڈمی آف ایگریکلچر اینڈ فارسٹری سائنسز پاکستان میں 2020 سے ہائبرڈ گندم پروموٹ کر رہے ہیں اور شاندار نتائج حاصل کر چکے ہیں۔ پیداوار بڑھانے کے لیے اس امتزاج کا تناسب 2012 میں 20% سے بڑھ کر تقریباً 70% ہو گیا ہے، اور اضافے کی شرح 2012 میں تقریباً 20% سے بڑھ کر تقریباً 50% ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں گندم کی فی ہیکٹر مقامی پیداوار 2.7 ٹن تھی۔ چینی ٹیم کی مدد سے بیجنگ ہائبرڈ گندم تقریباً 6 ٹن فی ہیکٹر حاصل کر سکتی ہے، جو کہ مقامی پیداوار کی سطح کو دگنا کر سکتی ہے۔ بیجنگ ہائبرڈ گندم متعارف کروا کر پاکستان دیگر زرعی مصنوعات اگانے کے لیے کافی زمین بچا سکتا ہے، جو کہ پاکستان کی غذائی تحفظ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔
巴基斯坦如果要提升这个农业的这个产出。 सिस्टम की बात करें तो अगर पाकिस्तान अपनी ज़रूरी पैदावार में किसी निज़ाम पर इन्हिसार करके इजाफा करना चाहता है, ख़ास तौर पर शहरों को बसाना और सनतकारी का फ़रोग, तो ज़रूरी मसनूआत की वसाइली तकसीम में बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। अगर इस मैदान में काफ़ी इक्तिसादी तरक्की होती है तो बहुत से किसान शहरों की तरफ आएंगे और सनत या दूसरे शहरों में रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल करेंगे। अगरचे अब पाकिस्तान की कुल ज़ेर काश्त ज़मीन फ़ीकस 0.15 हेक्टर के करीब है, चाइना में ये फ़ीकस 0.08 हेक्टर है। पाकिस्तान में ये शरह चीन की निस्बत दुगनी है। इन हालात में ज़रूरी पैदावार फिर भी एक छोटा कारोबार है। ज़रूरी निज़ामाती बेहतरी को फ़रोग़ देने के लिए इसे अब भी ज़्यादा मुआशी और समाजी तरक्की पर इन्हिसार करना पड़ेगा। खुबिंग चुआन ने मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान गंदम की पैदावार में बेहतर ताउन के हवाले से तजावीज़ भी पेश की। 对于中巴两国呢，在小麦方面的合作呢， गंदुम में मुश्तरका ताउन के लिहाज से अब पाकिस्तान और चीन बीजों के कीड़ों पर काबू पाने में वाकई एक नतीजा पसंदाना बाहमी ताउन के हामिल हैं। मुस्तकबिल में दोनों कौमें ज़रूरी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तवज्जो दे सकती हैं, पाकिस्तान की नताइजियत पसंदाना ज़रूरतों को बेहतर बना सकते हैं, ज़रूरी पैदावारियत को बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़राअत के मज़ीद इम्कानात से फ़ायदा उठा सकते हैं। चाइना तो हमें डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए हमें, कि अगर जैसे हमने हाइब्रिड राइस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है और उनके चाइनीज़ साइंटिस्ट हमारे पास आके युआन लांगमेंग हाईटेक कंपनी के इधर आके हमारे पास पूरा सीज़न ठहरते थे, हमें वो पूरा गाइड करते थे हमारे लेबर को और हमारे स्टाफ को कि इस तरह आपने इसको करना है, और पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया उन्होंने। अब हमें उनकी तरफ से हाइब्रिड वीट में भी सेम यही चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो ताकि जो है ना लोकल सीड प्रोडक्शन हो, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह होगी, सारा जो है ना उसमें होगा। 实际上对于巴基斯坦而言呢，整个的农业生产资源 दर हकीकत पाकिस्तान के मजमूई ज़रूरी वसाइल चीन के वसाइल की निस्बत बेहतर हैं, ख़ास तौर पर इसके फ़ीकस वसाइल, लेकिन कारकर्दगी में अभी तक बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। एक तरफ साइंसी और तकनीकी तरक्की है, दूसरी तरफ ज़रूरी और दही निज़ामों में मिसाली कारकर्दगी मुस्तकिल तौर पर ज़रूरी पैदावारियत की सतह बेहतर बनाएगी।